حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو جس راستے سے جاتے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1301۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ آپ کے آگے آگے برچھی لے جائی جاتی۔ جب آپ عیدگاہ پہنچتے تو آپ کے سامنے برچھی گاڑ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیدگاہ ایک کھلا میدان تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے سترا بنایا جا سکے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1304۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یا کسی اور دن جب نماز ادا فرماتے تو آپ کے سامنے برچھی گاڑ دی جاتی۔ آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام نافع رحمہ اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے خلفاء نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1305۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں عید کی نماز برچھی کو سترا بنا کر ادا فرمائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1306۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو لے کر جائیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے عرض کیا یہ فرمائیے کہ اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی بہن اپنی چادر اڑا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1307۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان پردہ نشین بچیوں کو بھی نماز عید کے لیے گھروں سے باہر عیدگاہ میں لے کر آؤ۔ انہیں چاہیے کہ وہ عید میں اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں۔ حیض والی عورتیں عام لوگوں یعنی نماز پڑھنے والی عورتوں کی نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1308۔ حضرت ایاس بن ابو رملہ شامی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے سنا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں 2 عیدوں یعنی جمعہ اور عید میں حاضر ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی، پھر جمعے کی رخصت دے دی، پھر فرمایا جو کوئی جمعے کی نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1310۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عیدیں ایک دن میں جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا جو شخص جمعے کی نماز میں آنا چاہے آ جائے، جو پیچھے رہنا چاہے پیچھے رہ جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1312۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے امام کے دیر کرنے کو ناپسند فرمایا اور فرمایا ہم تو اس وقت تک فارغ ہو جایا کرتے تھے، اس وقت نفل نماز کی ادائیگی کا وقت ہو چکا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1317۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1318۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1319۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نمازی کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھتا رہے، جب صبح صادق ہو جانے کا خوف محسوس ہو تو 1 وتر پڑھ لے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1320۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1322۔ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ضحیٰ کی نماز 8 رکعت ادا کی اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1323۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کا قیام کیا، اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1326۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رمضان کے روزے رکھے۔ آپ نے ان ایام میں قیام نہ فرمایا حتیٰ کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں، تو 7ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی حتیٰ کہ تقریباً تہائی رات گزر گئی۔ پھر اس سے متصل 6 رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ فرمایا۔ پھر اس سے متصل 5ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کاش آپ ہمیں اس رات کا باقی حصہ بھی عطا فرماتے، یعنی پوری رات قیام فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک قیام کرتا ہے، اس کا وہ قیام پوری رات کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اس سے متصل 4تھی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ فرمایا۔ پھر اس سے متصل 3ری رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور بہت زیادہ لوگ بھی جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہماری فلاح چھوٹ جائے گی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، سحری کا کھانا۔ پھر فرمایا، اس کے بعد مہینے کی باقی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان رات کو انسان کے سر کے پچھلے حصے میں رسی سے 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اگر انسان جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، چنانچہ وہ صبح کو چاق و چوبند اور خوشباش ہوتا ہے، اسے بھلائی مل گئی ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ کام نہ کرے تو صبح کو سست اور بوجھل طبیعت ہوتا ہے، اسے بھلائی نہیں ملی ہوتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1329۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ رات سے صبح تک ساری رات سویا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1330۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام یعنی تہجد پڑھنا ترک کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1331۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی جمکٹا ہو گیا۔ لوگوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی آپ کی زیارت کے لیے گیا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو توجہ سے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلام فرمایا وہ یہ تھا، لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو،
رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1334۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمت فرمائے جس نے رات کو جاگ کر نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا تو اس نے بھی نماز پڑھی۔ اگر عورت نے جاگنے سے انکار کیا تو اس مرد نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جس نے رات کو جاگ کر نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا تو اس نے بھی نماز پڑھی۔ اگر مرد نے جاگنے سے انکار کیا تو اس عورت نے مرد کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1336۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک رات عشاء کے بعد مجھے حاضر خدمت ہونے میں دیر ہو گئی۔ پھر میں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں تھی؟ میں نے کہا، میں آپ کے ایک صحابی کی قرات سن رہی تھی، میں نے کسی اور کی ایسی عمدہ قرات اور آواز نہیں سنی۔ ام المومنین نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی اٹھ کر آپ کے ساتھ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی قرات سنی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ حضرت ابو حذیفہ کے مولا سالم ہے، اللہ کی تعریف ہے اور اس کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کی گئی، عبداللہ بن قیس ہیں۔ فرمایا، اسے تو آل داؤد علیہ السلام کا ایک ساز مل گیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1341۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1342۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا وظیفہ یعنی تلاوت یا اذکار کا مقررہ معمول یا وظیفے کا کچھ حصہ نیند کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، پھر اس نے وہ چھوٹا ہوا حصہ فجر اور ظہر کے درمیان کسی وقت پڑھ لیا، اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا گویا اس نے وہ رات کو پڑھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1343۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے، اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1344۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ قبیلہ ثقیف کے وفد میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے قریش کے حلیفوں کو تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مالک کو اپنی ایک عمارت میں ٹھہرایا۔ حضرت اوس فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور قدموں پر کھڑے ہو کر ہم سے بات چیت فرماتے، یعنی واعظ و نصیحت کرتے، جو بعض اوقات طویل ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ کبھی ایک پاؤں پر بوجھ دے کر کھڑے ہوتے، کبھی دوسرے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکثر وہ باتیں سناتے جو آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے تکلیفیں پہنچی تھیں، اور فرماتے، ہم اور وہ برابر نہیں تھے، ہم لوگ تو کمزور اور دبے ہوتے تھے، وہ غالب اور زور آور تھے۔ پھر جب ہم مدینے آ گئے تو ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کا توازن کم و بیش ہونے لگا، کبھی ہم ان پر غالب آتے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا جاتے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہمارے پاس تشریف لائے کرتے تھے اس کی نسبت تاخیر سے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آج رات آپ کو ہمارے ہاں تشریف لانے میں دیر ہو گئی۔ فرمایا، میری روزمرہ کی قرآن کی منزل پوری نہیں ہو سکی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ اسے پورا کیے بغیر تمہارے پاس آؤں۔
حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، آپ لوگ روزانہ تلاوت کے لیے قرآن مجید کے حصے کس طرح مقرر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، پہلا حصہ 3 سورتوں کا یعنی سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء، دوسرا حصہ 5 سورتوں کا سورہ مائدہ سے سورہ برات تک، تیسرا حصہ 7 سورتوں کا سورہ یونس سے سورہ نحل تک، چوتھا حصہ 9 سورتوں کا بنی اسرائیل سے فرقان تک، اور 5واں حصہ 11 سورتوں کا سورہ شعراء سے یاسین تک، چھٹا حصہ 13 سورتوں کا سورہ صافات سے حجرات تک، اور 7واں حصہ مفصل کا یعنی سورہ قاف سے آخر تک۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1345۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن مجید پورا پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے علم میں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک پورا قرآن مجید پڑھا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1348۔ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی جبکہ میں اپنے گھر کی چھت پر ہوتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1349۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے قیام فرمایا۔ آیت یہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1350۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ جب کسی رحمت کی آیت پر پہنچتے تو اللہ کی رحمت کا سوال فرماتے، اور جب کسی عذاب کی آیت پر پہنچتے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں اللہ کی تقدیس اور پاکیزگی کا ذکر ہوتا تو اللہ کی تسبیح بیان فرماتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1351۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو طویل کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1353۔ حضرت غضیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا خاموشی سے؟ انہوں نے فرمایا، کبھی جہر سے تلاوت کرتے تھے، کبھی خاموشی سے۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، شکر ہے اللہ کا جس نے اس معاملے میں گنجائش اور آسانی رکھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1354۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے بیدار ہوتے تو فرماتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت مالک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت
وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کوئی ان کے درمیان ہے ان کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ تو آسمانوں کو، زمین کو اور جو کوئی ان کے درمیان ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کوئی ان کے درمیان میں ہے ان کا مالک ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا مطیع فرمان ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں، میرا اعتماد تجھی پر ہے، میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا ہوں، مخالفین حق سے تیری ہی مدد سے بحث و تکرار کرتا ہوں، تجھی کو اپنا فیصل بناتا ہوں، تو میرے سب گناہ معاف فرما دے، جو میں نے پہلے کیے، بعد میں کیے، چھپ کر کیے اور جو علانیہ کیے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، صرف تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور تیری توفیق کے بغیر نہ بچاؤ ہے نہ طاقت۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو بکر خلاد الباہلی کی سند سے بھی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے پھر مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1355۔ حضرت عاصم بن حمید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام یعنی تہجد کی ابتدا کس چیز سے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے، پھر فرماتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے آرام و راحت سے بہرور فرما۔ اور آپ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1356۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو اپنی نماز کس طرح شروع کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے مالک، اے آسمانوں اور زمین کے خالق، اے پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا علم رکھنے والے، اپنے بندوں میں تو ہی فیصلہ کرے گا، جس جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے، حق کے جن مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے، ان میں مجھے اپنے حکم سے ہدایت نصیب فرما، ان میں مجھے اپنے حکم سے ہدایت نصیب فرما، بے شک تو ہی سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد عبد الرحمن بن عمر رحمہ اللہ نے کہا، اس دعا میں جبرائیل کا لفظ حمزہ کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1357۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے صبح صادق تک 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے اور ان رکعتوں میں اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے پہلے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا۔ پھر جب مؤذن نماز فجر کی پہلی اذان دے کر خاموش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1358۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1359۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1360۔ حضرت عامر بن شراحیل شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی، ان میں 8 رکعتیں بطور نوافل ہوتی تھیں اور آپ 3 وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتیں فجر طلوع ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1361۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے دل میں کہا کہ آج رات میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد دیکھوں گا، چنانچہ میں آپ کی چوکھٹ یا خیمے کے نچلے حصے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آپ نے پہلے ہلکی 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو بہت ہی طویل تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کم طویل تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے پہلے والی رکعتوں سے کم طویل تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے بھی کم طویل تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر وتر پڑھا، یہ کل 13 رکعتیں ہوئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1362۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سوئے اور وہ ان کی خالہ تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا میں تکیے کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ اس کے طول میں لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی یا آدھی رات سے تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد کا وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور نیند دور کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی، پھر ایک کھونٹی پر لٹکی ہوئی مشک کی طرف گئے اور اسے وضو کیا۔ آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اسی طرح کیا، یعنی آیات پڑھی اور وضو کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں جا کر آپ کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور مجھے اپنے پیچھے سے اپنے دائیں پہلو میں کر لیا اور میرا دایاں کان پکڑ کر مروڑنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 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 وتر پڑھا، پھر لیٹ گئے حتیٰ کہ مؤذن آ گیا۔ آپ نے ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1363۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ کون کون اسلام لایا ہے؟ فرمایا آزاد اور غلام۔ میں نے کہا کیا کوئی گھڑی دوسری گھڑی کی نسبت اللہ سے زیادہ قرب کا باعث ہے؟ فرمایا ہاں، رات کا درمیانی حصہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1364۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں سوتے تھے اور آخری حصے میں عبادت کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخشش دوں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سلف رات کے پہلے حصے کے بجائے آخری حصے میں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1366۔ حضرت رفاعہ بن عرابہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب آدھی یا 2/3 رات گزر جاتی ہے تو فرماتا ہے، میرے بندوں کو میرے سوا کسی سے ہرگز نہیں مانگنا چاہیے، جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اسے بخشش دوں گا۔ یہ کیفیت مسلسل جاری رہتی ہے حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1367۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ نے حضرت علقمہ رحمہ اللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ شان رکھتی ہیں کہ جو شخص انہیں ایک رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ راوی حدیث حفص اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ نے فرمایا، بعد میں میری ملاقات حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے خود یہ حدیث مجھے سنائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1368۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1369۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ سو جائے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے، کیونکہ اگر وہ اونگ کی حالت میں نماز پڑھے گا تو کیا معلوم وہ اللہ سے بخشش مانگنے لگے تو نیند کے غلبے کی وجہ سے پتہ نہ چلے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1370۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کو 2 ستونوں کے درمیان ایک ستون سے دوسرے ستون تک ایک رسی بندھی ہوئی نظر آئی۔ فرمایا، یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ اس مقام پر نماز پڑھا کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو غفلت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ سہارا لیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، اسے کھول دو۔ انسان کو ذہنی اور جسمانی نشاط اور آمادگی کی حالت میں نماز پڑھنی چاہیے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1371۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب رات کو قیام کرے پھر اس کی زبان پر قرآن مشکل ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1372۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی نماز پوری کر لے تو اسے چاہیے کہ اس کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1376۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1377۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سی چیز افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں نماز پڑھنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرا گھر نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ مسجد سے کتنا قریب ہے؟ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے، سوائے اس کے کہ فرض نماز ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1378۔
حضرت عبداللہ بن حارث رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثیر تعداد میں موجود تھے، میں نے نماز ضحیٰ کے متعلق دریافت کیا تو مجھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہ ملا جو مجھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے۔ البتہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1379۔ حضرت معاذہ ادویہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ یعنی چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں 4 رکعت پڑھتے تھے اور اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1381۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ضحیٰ کا دوگانہ پابندی سے ادا کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1382۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اسی طرح اہتمام سے سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں نفل پڑھے، پھر کہے اللہم انی استخیرک، پھر اللہم ان کنت تعلم ھذا الامر، یا اس چیز کا نام لے خیر لی فی عاجل امری، یا یوں فرمایا خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و آجلہ فقدرہ لی و یسرہ لی و بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرِ، جس طرح پہلے کہا تھا اسی طرح یہاں کہے وَإِن كَانَ شَرٌ لِّي فِي الدِّينِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا کہے شَرٌ لِّي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ۔ اے اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے حصول خیر کی طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، تو غیب جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو تمام پوشیدہ امور سے باخبر ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میری دنیا، میری معاش اور انجام کار میں بہتر ہے، یا فرمایا میرے فوری معاملات میں اور بعد کے معاملات میں بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے اس کام میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، یعنی پہلے جملے والے الفاظ دوبارہ کہے کہ میری دنیا میں، میری معاش میں اور میرے انجام کار میں، یا میرے فوری معاملات میں اور بعد کے معاملات میں، تو اس کام کو مجھ سے دور ہٹا دے اور مجھے اس سے بہتر کام کی طرف پھیر دے اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1383۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں اور وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں۔ اس نے کہا دعا ہی کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ خوب اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے، پھر یہ دعا مانگے اللہم انی اسألک واتوجہ، یہاں سے لے کر فشفعہ فی، یہاں تک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ اے محمد میں آپ کے ذریعے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1385۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤں، آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ضرور ایسا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب قرات مکمل ہو جائے تو رکوع کرنے سے پہلے 15 بار یوں کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع کریں تو رکوع کی حالت میں رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 بار پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو قومے کے اذکار کے بعد 10 بار یہ کہیں۔ پھر سجدہ کریں تو سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 بار یہی پڑھیں۔ پھر سر اٹھائیں تو جلسے کی دعا پڑھ کر 10 بار یہ پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں تو سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 بار یہی پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت میں 10 بار یہی پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں 75 تسبیحات ہیں اور 4 رکعتوں میں 300 تسبیحات ہیں۔ اگر آپ کے گناہ صحرا عالج کی ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سب بخش دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو روزانہ یہ نماز نہ پڑھ سکے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھ لیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ سال میں 1 بار تو پڑھ لیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1386۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں، آپ کو ہدیہ نہ دوں، آپ کو تحفہ نہ دوں؟ آپ کے لیے 10 خوبیاں، 10 قسم کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والا عمل نہ بیان کروں؟ جب وہ آپ کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے، پچھلے، پرانے اور نئے غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دے۔ 10 خوبیاں یہ ہیں، 10 قسم کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والا عمل، آپ 4 رکعت ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہوں تو کھڑے کھڑے کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ 15 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں 10 بار یہی تسبیح کہیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر 10 بار یہی کہیں۔ پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 10 بار یہی پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہی تسبیح 10 بار کہیں۔ پھر سجدہ کریں اور 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 بار یہی پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیح ہوگی۔ 4 رکعتوں میں اسی طرح پڑھیں۔ اگر آپ میں طاقت ہو تو ہر روز میں 1 بار ضرور یہ نماز پڑھیں۔ اگر اس کی ہمت نہ ہو تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں۔ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساری عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1387۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام ہو جانے کی خوشخبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1392۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1393۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والا معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1394۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے جو فائدہ دینا ہوتا دے دیتا، اور جب مجھے کوئی اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا تو میں اس سے قسم لیتا، اگر وہ قسم کھاتا تو میں اس پر اعتبار کر لیتا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو بھی شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور بخش دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1395۔ حضرت عاصم بن سفیان ثقفی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں نے ذات سلاسل کی جنگ کی، لیکن یہ لوگ یعنی عاصم اور ان کے کچھ ساتھی جنگ میں شریک نہ ہو سکے، بعد میں پہنچے۔ چنانچہ وہ لوگ کچھ عرصہ محاذ پر مورچہ زن رہے، لیکن دوبارہ جنگ کی نوبت نہ آئی تو پھر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ گئے۔ اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت ابو ایوب اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ عاصم رحمہ اللہ نے کہا، ابو ایوب، ہم تو اس سال جہاد سے محروم رہ گئے، ہمیں بتایا گیا کہ جو شخص 4 مسجدوں میں نماز پڑھے اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، میں تجھے اس سے آسان عمل بتاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص وضو کرے جس طرح حکم دیا گیا ہے اور نماز اس طرح پڑھے جس طرح حکم دیا گیا ہے تو اس کے گزشتہ عمل معاف ہو جائیں گے۔ عقبہ، کیا یہ حدیث اسی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اسی طرح ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1396۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے صاف پانی کا ایک دریا بہتا ہو، وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو اس کے جسم پر کتنی میل باقی رہ جائے گی؟ حاضرین نے کہا، بالکل نہیں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح پانی سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1397۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا سے کم تر ناجائز حرکت کی، یہ تو معلوم نہیں کہ اس نے کس حد تک غلطی کی، تاہم زنا نہیں کیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے کناروں میں بھی نماز قائم کیجیے اور رات کی گھڑیوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ رعایت صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اس پر عمل کرے اس کے لیے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1398۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، اس نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں دوبارہ اپنے رب کی طرف گیا تو اس نے نصف نمازیں معاف فرما دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا۔ انہوں نے فرمایا، اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں پھر اپنے رب کی طرف گیا تو اس نے فرمایا، یہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور یہی ثواب میں 50 ہیں، میرا فرمان تبدیل نہیں ہوتا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے فرمایا، اپنے رب کے پاس واپس جائیے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1399۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے تمہارے رب سے تخفیف کرا کے 5 کروا لی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1400۔